میرا انڈونیشیا جانے کا اتفاق ہوا تو انڈونیشیا جب ٹور پہ تھے تو وہاں پر ہماری ٹریننگ تھی، اور اس ٹریننگ نے مجھے میری لائف کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا، اور وہ ٹریننگ تھی سیلف امیج کے اوپر کہ آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جس نے مجھے کافی چینج کیا، آئی بلیو کہ آپ کو بھی چینج کرے گی۔ ایک پرانے دور کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ عالم تھے، وہ اپنی کٹنگ کروانے کے لیے سیلون پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اپنی کٹنگ کروا رہے تھے، تو کٹنگ کرتے کرتے اچانک ان سے جو وہ امام والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی اللہ ہم غریبوں کا نہیں ہے۔ ہوگا جی کیا مطلب اللہ ہم غریبوں کا نہیں ہے؟ مگر دیکھیں اگر اللہ ہم غریبوں کا ہوتا تو غریب غریب ہوتے، کیا غریب میں ہم ناکام ہوتے، ہم بیمار ہوتے؟ اللہ صرف امیروں کا ہے، پیسہ ان کے پاس، گاڑیاں ان کے پاس، اور ساری چیزیں جو ان کے پاس، تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب وہ چونکہ عالم تھے اس لیے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ سلون کے باہر ایک شخص کھڑے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں، کٹنگ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس دنیا سے سارے امام والے مر گئے ہیں، کوئی کٹنگ والا نہیں ہے۔ تو ان کا یہ بات آپ نے کیوں کی؟ آپ تو خود امام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے بال کاٹ رہا ہوں، تو آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو باہر ایک شخص کھڑا، اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھ کے میں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا جی اب میں کیا باہر جاؤں، جا کے اس سے کہوں کہ میں آپ کے بال کاٹنے کاٹوں، میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے کہے تو مجھ کے بال کاٹوں گا۔ تو انہوں نے کہا میرے بندے اسی طرح تیرا اللہ بھی موجود ہے، اللہ غریبوں کا بھی وہی ہے، امیروں کا بھی وہی ہے۔ تو اللہ سے مانگے گا تو ملے گا نا، تو اللہ سے کچھ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، کچھ اپنے لیے دعا کرے گا تو آپ کو ملے گا نا۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست اپنے یا تو پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا ماضی کی ناکامیوں کی وجہ سے اپنا امیج خود ہی اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فیلئر ہوں، میں ناکام ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ دنیا تو ایک بس امیروں کی ہے یا غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ پھر کیسے کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ پھر تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اس کی وجہ کہ ایک بہت بڑے ٹرینر ہے، اینتھنی رابن ان کا نام ہے، اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں، وہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں اسی سیلف امیج کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں میری ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اپنے پیسے واپس لے جائیں، لیکن آج تک کسی نے واپس نہیں لیے۔ وہی اینتھنی رابن جو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے پیسے واپس لے جائیں اگر آپ کی لائف میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹریننگ کے پہلے دن وہ ایک بات واضح کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اینتھنی رابن آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی کامیابی، سب سے پہلی جو سکسیس ہے وہ آپ کے اندر سے باہر نکلے گی۔ وہ اندر سے باہر نکلے گی تو باقی دنیا کی ہر چیز آپ کی مدد کے لیے اس دنیا میں موجود ہے۔ ہر انسان کے اندر پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ آپ کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو چیزوں کو لائک کرتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے سیلف امیج میں ہر چیز نیگیٹو آ کے بیٹھ جائے گی، ہر نیگیٹو بندہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، جدھر بھی جائیں گے لڑائی جھگڑوں کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ پازیٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا امیج بھی پازیٹیو ہو جائے گا، جو لوگ آپ سے ملیں گے وہ پازیٹیو ملیں گے، جو آپ کو چیزیں لائف میں آمنے سامنے ہیں جو پازیٹیو ہوں گی، ہر طرف سے آپ کو جو ایک اچھی چیزوں کا جو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم خود ہی سوچتے رہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنا ہے، اپنا سیلف امیج اپنی نظروں میں بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو سمپل رسپیکٹ دینی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ اپنی انسلٹ کرنا پسند نہیں کریں گے، تو اپنے آپ کو رسپیکٹ دینے کا نام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب آدمی تصور کریں، آپ اپنے آپ کو ایک اچھا آدمی تصور کریں، آپ اپنے آپ کو بڑا آدمی تصور کریں، آپ اپنے خواب بڑے بڑے دیکھیں، پازیٹیو چیزوں کو زندگی میں سوچیں۔ بچپن میں ہم سب نے ایک بات پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دارومدار نیت پر ہے۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ نیت کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے یا فیوچر کے ساتھ ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ سب کا جواب ہوگا کہ فیوچر کے ساتھ ہے۔ ماضی تو گزر گیا، ماضی میں جا کے تو کوئی بھی نیت نہیں کر سکتا، سارا نیت کا دارومدار فیوچر پہ ہے۔ تو فیوچر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ یہاں پر کھڑے ہیں، یہ آپ کا پوائنٹ اے ہے، زندگی میں جو باقی ہے یہ آپ کا کہیں نہ کہیں آپ نے پوائنٹ بی پہ پہنچنا ہے، تو وہ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک نیک آدمی بن سکتے ہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں اللہ پاک جب تو مجھے دے گا تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میں تیرا گھر بنواؤں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا۔ تو یہ صرف جو آپ کا سیلف امیج، آپ کی جو اپنی پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، یہی آپ کا پہلا سٹیپ ہے، یہی آپ کو کامیابی کی طرف جو لے کے جاتی ہے۔ اور اس کے لیے
آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اپنے آپ کے اندر سے آواز جو ہے جب یہ نکلے گی, آپ اپنے اندر جب بیٹھ کے سوچیں گے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز کہاں سے نکلی ہے؟ سوچ سے. یعنی کہ دنیا کی ہر چیز جو دنیا کے نقشے میں موجود ہے وہ پہلے کسی کی سوچ میں گھسی ہے. اب سوچ کس کا نام ہے؟ خیالات کا نام. کہ میں آپ کو کوئی اس وقت آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مجھے, آپ بول نہیں رہے, لیکن آپ کے اندر خیالات تو چل رہے ہیں, کئی طرح کے خیالات آ رہے ہیں. وہ جو خیالات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 60,000 خیالات آتے ہیں ہر انسان کو. اب اس میں سے زیادہ کس چیز کے آتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائف آگے کیسے گزرنے والی ہے. تو میں اکثر دوستوں کہتا ہوں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو سوچا کریں کہ آپ دنیا گھوم رہے ہیں, آپ پازیٹیو چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ ڈونیشنز کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ٹریننگز دے رہے ہیں, آپ ڈفرینٹ پاکستان کے شہروں میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نا سوچتے رہا کریں. لیکن لائف کے اندر وہ جو خیالات ہیں ان کو پازیٹیو چیزوں میں بزی کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سیلف امیج ہے وہ اپنا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. جب یہ بہتر ہو جائے گا تو آگے دنیا میں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں اتنا کچھ ہو چکا ہے آپ سے پہلے, اور آپ اسی میں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کوئی غریب تھا امیر ہو گیا, کوئی غریب تھا کروڑپتی ہو گیا, کوئی غریب تھا اربپتی ہو گیا, کوئی غریب تھا اس کے پاس گھر ہے, کوئی غریب تھا اس کے پاس گاڑی ہے, کوئی غریب تھا وہ دنیا کی سیر کرتا ہے. تو آپ بھی تو ایسے ہی کچھ چاہتے ہوں گے. تو یہ تو کوئی ناممکن نہیں, آپ سے پہلے ہو چکا ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ آپ اس پہ کتنے کمیٹڈ ہیں, آپ کا سیلف امیج جو کتنا اسٹرانگ ہے. تو اس حوالے سے میرا آپ کو یہی میسج ہوگا جتنے بھی ریسپیکٹڈ لیڈرز ہیں کہ ہمیشہ اپنے اندر کے انسان کو, جو اندر کا آپ کے اندر بیٹھا ہوا ایک انسان ہے, اس کو پازیٹیو کریں, اس کا امیج بڑا کریں, اس کی سوچ مثبت کریں, ہر مثبت چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کریں, تو آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے سکسیسفل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے, a negative mind will never give you a positive life. مائنڈ دیکھیے, مائنڈ کی بات ہو رہی ہے, آپ سب کے پاس مائنڈ ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی مثبت لائف نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے پیسہ آ جائے, ہو سکتا ہے گاڑی آ جائے, ہو سکتا ہے گھر آ جائے, لیکن ایک اچھی اور خوشحال زندگی اب نہیں گزار سکتے نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ. اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کئی دفعہ کئی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز میں سے نیگیٹو چیز کو نکال کے باہر رکھا جاتا ہے. یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, تو کیوں تو لڑائی کی وجہ ہے. تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس لیے یہ بات کسی نے بڑی زبردست کہی کہ a negative mind will never give you a positive life. تو آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو لائن پہ لے کر آنا ہے, پازیٹیو فارمولے پہ لے کر آنا ہے, پازیٹیو چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو خیالات کے اوپر جو ہے وہ اس کے طرف پکا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں کافی چیزیں ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ بات کرتے ہیں وٹ از گرین لیف فارم. یہ گرین لیف فارم ہے کیا, جس میں آج آپ اور میں شامل ہو چکے ہیں, اور ہم جو اس کے اندر ایک بڑا کیریئر بنانے جا رہے ہیں, ہمارے بڑے خواب پورے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ایک سسٹم ہے. گرین لیف فارم از اے سسٹم. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ شامل ہو کے اپنے زندگی کے جو بڑے بڑے خواب ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. بگ ڈریم, چھوٹے خواب ہیں تو وہ تو کہیں سے بھی پورے ہو جائیں گے, ایک جاب کر لیں گے 25-30 ہزار کی پورے ہو جائیں گے, کوئی چھوٹا سا ریڑھی لگا لیں گے, ٹھیا لگا لیں گے, پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر ڈریم بڑے ہیں, خواب بڑے ہیں, دنیا گھومنی ہے, کروڑ روپے کا گھر بنانا ہے, گاڑی لینی ہے, تو یہ بڑے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. ود آؤٹ سسٹم یو آر نتھنگ. سسٹم کے ساتھ منسلک ہو کے ہی آپ جو کامیاب ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی ایک سٹوری یہاں پہ شیئر کروں گا کہ ایک میں بک پڑھ رہا تھا, اس میں جو رائٹر تھے انہوں نے لکھا کہ میں ایک دفعہ ایک میک ڈونلڈ پہ گیا, تو میں نے دیکھا بیٹھ کے کہ میک ڈونلڈ کے اوپر جتنے لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں ان کی ایج ہے جسٹ 20 ایئرس, یعنی کہ 18 سے 25 سال کے وہ لڑکے لڑکیاں سارے کام کر رہے ہیں, اور بڑا سکسیسفلی سسٹم چل رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دنیا کا ہر بزنس مین اپنے بزنس میں میچور لوگوں کو لے کے آنا پسند کرتا ہے. یہ کیا چکر ہے کہ بالکل ہی مطلب جو ہے ینگ لڑکے لڑکی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. کہتے میں مینیجر کے پاس گیا, میں نے اسے پوچھا کہ بردر واٹ از دس. لوگ اپنے بزنس میں میچور لوگوں کو لینا پسند کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ بالکل ینگ بچیاں کو لے کے رکھا ہوا ہے, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے. کہتے ہیں اس نے جو بات کی وہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی ٹریننگ تھی,
اور میں نے اس بک میں وہ واقعہ لکھ رہا ہوں اور یہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا سر ہمارے پاس ایک بنا بنایا سسٹم ہے, جو بھی آئے گا جسٹ اس کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ 18 سال کا ہے, چاہے 25 سال کا ہے, چاہے 30 سال کا ہے, چاہے 50 سال کا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اندر بنانے پہ لگا وہ اس کا کام بنانے کے علاوہ نہیں ہے, جو کاؤنٹر پہ ڈیلیور کر رہا ہے دے رہا ہے اس کا کام اس کے علاوہ نہیں ہے, جو آگے چیزوں کو سپلائی کر رہا ہے آگے ٹیبل پہ دے رہا ہے اس کا اس کے علاوہ کام نہیں ہے, جو گاربیج کو اٹھا رہا ہے اس کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو ہماری ہر چیز ایک سسٹم کے تحت بنی ہوئی ہے, اس سسٹم کو جو بھی فالو کرتا ہے اس کا نام سکسیس ہے, وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. تو سیم ایئر کہ جس بزنس میں آپ موجود ہیں, جس پلیٹ فارم پہ موجود ہے, یہاں پر بھی ایک سسٹم ہے, جسٹ ہمیں اس سسٹم کو فالو کرنا ہے, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک کہاوت بھی بتاتا ہے چلو جو ہے کہ پہیا ایک دفعہ بن گیا اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دوبارہ اس کو بنانے کی کوشش کرے گا وہ دوبارہ اس کا وہی فارمولے سے بنے گا جس فارمولے سے پہلے بنا ہے. تو لہٰذا ہمیں پہیا یوز کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لائٹ ایک دفعہ بن گئی ہے, دوبارہ جتنی بھی کوشش کریں گے لائٹ اسی فارمولے سے بنے گی, تو ہمیں لائٹ کے اس کو یوز کرنا چاہیے بجائے اس کے ہم بنانے کا سوچیں. تو یہ سسٹم بھی یہاں پر ایک موجود ہے جس کے پیچھے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ بزنس ہے, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس ہیں, اور ہم جسٹ ایک ٹکٹ لے کے اس کا حصہ بن گئے. اور یہ ٹکٹ لے کے اس کا حصہ کیوں بنے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں سے دبئی جانا ہے, آپ سوچیں کیا آپ کو جہاز خریدنا ہے یا آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے, آپ کو جہاز نہیں خریدنا. جہاز خریدنے کا مطلب ہوگا کہ آپ پہلے اس کے آنر بننا چاہتے ہیں ایئر لائن کے, پھر آپ جانا چاہتے ہیں. ہاؤ از پاسبل؟ سیم ایئر یہ اربوں ڈالر کی کمپنی ہے, یہ کمپنی نہیں خریدنی آپ نے, جسٹ آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے اور آپ نے خرید لیا ہے. اب آپ اس کے ساتھ منسلک ہو کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں, اپنی منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. یہ سسٹم کیا کہتا ہے؟ عام لائف کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے ارننگ کر لیں پھر ہم سیکھیں گے, تو اس کا مطلب ہے نو سکسیس. مطلب ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں سر پہلے میں ٹیم بنا لوں, میرے 4 پیسے آ جائیں سر, پھر میں یہ کروں گا, یہ سیکھوں گا, وہ ٹریننگ کروں گا, وہ ٹریننگ کروں گا. نو سکسیس. جو یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں ارن کر لوں پھر لرن کروں گا, نو سکسیس. تو فارمولا کیا ہے؟ پہلے لرن کرنا ہے پلس ارن کرنا ہے برابر سکسیس. یہاں سیکھ کے آگے بڑھنا ہے, سیکھنے کا نام کامیابی ہے. تو لرننگ اینڈ ارننگ ٹوگیدر. یہاں پر اس بزنس پلیٹ فارم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں. آپ لرننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا, کام شروع ہو گیا, پھر نیا سیکھا, اس پہ عمل کیا, کام شروع ہو گیا, پھر نیا سیکھا. تو یہ سیکھنے کا, سکھانے کا کام یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, اور آپ کی ارننگ بھی جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ کتنا زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو یہ چیزیں جو ہے ایک ساتھ مل رہی. اب آتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے. کامیابی کا معیار ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے, ہر کسی کی نظر میں مختلف ہوتا ہے. کوئی 5,000 کما کے خوش ہے تو کوئی 50,000 کما کے بھی نہیں خوش, کوئی 50,000 کما کے خوش ہے تو کوئی 5 لاکھ کما کے بھی نہیں خوش, کوئی 5 لاکھ کما کے خوش ہے تو کوئی 50 لاکھ کما کے بھی نہیں خوش, کوئی ایک گاڑی لے کے خوش ہے, کوئی 2 گاڑیاں لے کے بھی نہیں خوش, کوئی جو ہے وہ دنیا میں ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹور کر کے آ گئے خوش ہے, کوئی ہر مہینے ٹور پہ جا کے بھی نہیں خوش, کوئی جو ایک دفعہ عمرہ کر کے خوش ہے, کوئی ہر سال جا کے بھی نہیں خوش, وہ ہر سال جانا چاہتا ہے. تو کامیابی کا معیار کیا ہے, کامیابی کس لیول کی چاہیے آپ کو, یہ ہر کسی کی جو ہے وہ اپنی چوائس ہے, اپنی جو ہے خواہش ہے. لیکن مائیکروسافٹ کا بل گیٹس کی ایک کہاوت ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہر مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرتا ہے. یہ ہے کامیابی. تو بل گیٹس کا بھی کہنا ہے کہ میرا مقابلہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے, میرا مقابلہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے, میرا مقابلہ میری اپنی ہی پرفارمنس کے ساتھ ہے. میں نے دیکھنا ہے کہ میرا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے جو ہے وہ بہتر گزرنا چاہیے. میرا آنے والا ہر دن جو ہے اس میں میری پرفارمنس گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونی چاہیے. تو یہ ہے سکسیس, یہ ہے کامیابی. یہ پلیز کوئی دوست سکرین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, مہربانی ہوگی آپ کو سکرین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. آپ پلیز, ریکویسٹ ہے میری, مجھے جو جس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں مجھے چلنے دیں, آپ یہاں پہ نہ کھیلیں. ویسے سکرین لاک نہیں کرتا, کچھ دوست آ رہے ہوتے ہیں تو چلیں وہ جتنا سیکھنا چاہیں گے جتنا دیکھ لیں گے. اگر آپ اسے ڈسٹرب کریں گے تو پھر یقیناً سکرین جو ہے وہ لاک کرنی پڑے گی. سو سکسیس کے حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے جو مسلسل ترقی کرتا ہے, چاہے کتنا ہی سست کیوں نہ ہو.
ہم سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی وہ ایسے لوگ لے کر آئے, ایسے لوگ چاہیے جو آئیں میری ٹیم میں اور آتے ہی جناب ڈرس لگا دیں اور لوگوں کی ایک بڑی ٹیم بنا دیں, وہ جس کے لے کر آئیں وہ فوری جوائن ہو جائے اور ایک میری بڑی کامیابی ہو جائے. ایسا نہیں سوچنا ہمیں. ہر شخص جو تھوڑی تھوڑی بھی ترقی کر رہا ہے وہ سکسیس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو نیور ڈسکریج اینی ون ہو کنٹینیو میکس پروگریس نو میٹر ہاؤ سلو. تو کسی بھی شخص کی آپ نے حوصلہ شکنی نہیں کرنی, وہ چاہے کتنا ہی سست کیوں نہیں چل رہا, کچھوے کی رفتار سے کیوں نہیں چل رہا, کچھوے کی رفتار سے بھی چلتا ہوا شخص جو ایک دن کامیابی کی منازل جو ہے وہ طے کر لے گا. یہاں پہ ایک سٹوری آپ سے سناتا ہوں کہ اپنے وقت کے ایک عالم تھے, ان کی زندگی کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ والد صاحب مدرسے چھوڑ کے آتے, وہ ٹیچر مارتے, وہ گھر واپس آ جاتے, پھر گھر سے والد صاحب مارتے, وہ مدرسے چلے جاتے. کہتے کہتے ایک دن ٹیچر نے انہیں اتنا مارا, وہ گھر آ کے والد صاحب سے کہتے ہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو, میں نے پڑھنے نہیں جانا. تو والد صاحب نے کہا میں بھی تھک گیا تجھے مار مار کے, اب اللہ ہی تجھے ہدایت دے. تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا. وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ رات کو کمرے میں سوئے تو اچانک بارش تیز شروع ہوگی اور ان کے گھر میں پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں سے پانی ٹپک رہا ہے ایک قطرہ گرتا ہے اور نیچے گرتا ہے, پھر کافی دیر بعد قطرہ گرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نیچے فرش خراب ہو جائے گا, مطلب جو بھی ہے کچی مٹی کا تھا. انہوں نے ایک برتن اٹھایا اور اس کے نیچے رکھ دیا, ایک ٹب اٹھایا اس کے نیچے رکھ دیا. اب وہ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں اس پہ ہیں کہ کافی دیر بعد ایک قطرہ گرتا ہے برتن میں. پھر وہ دیکھتے ہیں, پھر کافی دیر بعد گرتا ہے. یہ دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ یہ جو قطرہ قطرہ گر رہا ہے یہ تو کئی ہفتے لگ جائیں گے اس ٹب کو بھرتے ہوئے. یہ سوچ کے وہ سو گئے. صبح کے ٹائم آنکھ کھلی, فجر کے ٹائم آنکھ کھلی تو دیکھیں نظر سیدھی چھت پہ پڑی تو وہاں سے وہ قطرہ ہی قطرہ گر رہا ہے اور اسی سپیڈ سے گر رہا ہے جس سپیڈ سے پہلے گر رہا ہے. لیکن جب ان کی نیچے نظر پڑی تو ایک دم وہ اٹھ کے سیدھے ہو گئے کہ نیچے والا ٹب بھر چکا تھا, اس میں پانی اوپر سے باہر نکل رہا تھا. تو وہاں سے ان کی زندگی میں چینج آیا. انہوں نے سوچا کہ یہ قطرہ قطرہ گرتا رہا ہے تو یہ تب بھر گیا, اگر میں ایک ایک لفظ بھی روز سیکھوں گا تو میں تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بن جاؤں گا. وہیں سے پھر اللہ پاک نے ہدایت دی, وہ اپنے استاد کے پاس گئے, معافی مانگی اور ایک ایک لفظ روز سیکھنے کی نیت سے وہ گئے اور پھر اپنے وقت کے وہ بہت بڑے عالم بن گئے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو آپ کی ٹیم میں جو پروسپیکٹنگ کر رہا ہے, جو کانٹیکٹ لسٹ بنا رہا ہے, جو دعوت دے رہا ہے, جو پریزنٹیشن میں آ رہا ہے, جو لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے, وہ سکسیسفل ہو رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کی محنت کٹھی ہو رہی ہے. کسی بھی وقت وہ ایک بڑی کامیابی لے کے آپ کے سامنے جو موجود ہوگا, ایسا ڈسکریج نہیں کرنا. ہر انسان کو زندگی میں بہت کچھ چاہیے, لیکن 4 چیزیں کامن ہیں جو ہر شخص کو چاہیے, جس میں سب سے پہلے ہیلتھ فریڈم. ہر شخص صحت مند رہنا چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتا, بیمار نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بیماریاں لگ جائیں گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, پھر ہر شخص فائنینشیل فریڈم چاہتا ہے, ہر شخص بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا ہے. اس کی مثال ہے کہ آج جو جاب کر رہے ہیں, اگر اسی بجٹ میں ان کی سیلری 50,000 تھی, اگر گورنمنٹ 5 لاکھ کر دیتی تو کسی نے انکار کرنا تھا؟ نیور ایور. آج جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, اگر ان کا بزنس 10 ٹائم گرو کر دیا, کیا انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر رہے ہیں؟ نیور ایور. اگر کسی ایک عام غریب کی لاٹری نکل ہے کروڑوں روپے, کیا وہ چھوڑ جائے گا؟ لے کے نہیں جائے گا, فوری لے کر جائے گا. تو اس کا مطلب ہر شخص فائنینشیل فریڈم چاہتا ہے, اور دونوں چیزیں یہ اگر آپ کے پاس ہوں اور ٹائم فریڈم نہ ہو تو ان دونوں چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں. نہ صحت مند ہونے کا فائدہ ہے, نہ پیسے کا فائدہ ہے, کیونکہ آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ کہیں پہ ایسی جگہ پہ پھنس گئے جہاں سے آپ سے ٹائم چھن گیا ہے, یا کسی ایسے کام میں پڑ گئے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ 24 گھنٹے مطلب میں اپنے لیے, بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. تو اس لیے تیسری چیز جو انسان کو ٹائم فریڈم چاہیے, تاکہ جب پیسہ بھی ہے, صحت بھی ہے, تو انجوائے بھی کر سکے, وہ کہیں پہ گھومنے پھرنے جا سکے, وہ کہیں ٹریول کرنے جا سکے, وہ حج عمرے پہ جا سکے, والدین کی خدمت کر سکے. تو تیسری چیز ٹائم فریڈم, اور چوتھی ہے ہیلپ ادرس فریڈم. کہ دنیا میں ہر شخص کو چونکہ اللہ پاک نے بنایا ہے, تو ہر روح پیدائشی طور پر ایک اچھی اور نیک روح ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ انسان سراؤنڈنگ کے حالات و واقعات دیکھتا ہے تو وہ شاید چینج ہو جاتا ہے, لیکن اندر آج بھی وہی پازیٹیو چیز موجود ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہے, کہ ہر انسان اپنے دوسروں کی ہیلپ کرنا جو ہے وہ چاہتا ہے, دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے. ہیلپ ادر فریڈم. آج اگر آپ افورڈ کر سکیں تو آپ اپنے محلے میں, اپنے شہر میں موجود جو لوگ مدد کے مستحق ہیں, آپ ان کی فوری مدد کریں گے. سو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں کامن ہوتی ہیں, اور اس پلیٹ فارم پہ آپ چاروں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ فارمولا ایک ہی ہے, چاہے آپ زندگی میں چوائس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, فارمولا ایک ہے.
میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو کئی لوگ جب آ کے کہتے ہیں نا ہم سر یہ نہیں کر سکتے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کر کے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر وہ کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اور اس کو کرنے کا فارمولا سیم ہے. صرف فرق کیا پڑا کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو گئے، آپ کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو گیا، وہ آپ کا کمفرٹ زون بن گیا، اس لیے آپ اس میں سکسیسفل ہے، وہ آپ کو آسان لگتا ہے. یہ چونکہ نیا ہے، پہلا دن ہے، اس لیے آپ کو مشکل لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی کام بھی ہے اس کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کا نالج لینا پڑتا ہے. ڈاکٹروں کو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہے نالج، وکیلوں کو پڑھائی جاتی ہے نالج، انجینئر کو پڑھائی جاتی ہے کتابیں نالج. ہم نے جو پہلی سے میٹرک تک پڑھا نالج، میٹرک سے گریجویشن ماسٹر تک پڑھا نالج. تو سب سے پہلے تو نالج ہی دیا جاتا ہے، اور علم حاصل کرنا یہ پہلی شرط ہے کہ آپ جو بزنس کریں گے علم ہو کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں آگے کیسے بڑھنا ہے، اس میں کیا کیسے ترقی ہوگی، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جب نالج آ جائے تو دوسری چیز ہوتی ہے پریکٹس، کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل ضروری ہے تکمیل تمنا کے لیے. تو نالج کے بعد پریکٹس، اور پریکٹس سے سکسیس. کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پائلٹ بنا، کسی نے سیلز کی دنیا میں ترقی کی، کوئی ایجنٹ بنا، کسی نے انشورنس کے اندر ترقی کی، کسی نے فارماسیوٹیکل میں ترقی کی. وہ کیسے کی؟ سب سے پہلے اس شعبے میں جا کے نالج حاصل کیا، پھر پریکٹس شروع کی. جو پریکٹس کرتے چلے گئے ایکسپیرینس بڑھتا گیا، پریکٹس زیادہ ایکسپیرینس زیادہ کرتے کرتے اتنی پریکٹس ہوگی، اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ سکسیسفل ہو گئے. سیم ایئر اس بزنس میں چاروں چیزیں آپ کو ملیں گی، ہیلتھ فریڈم، فائنینشیل فریڈم، ٹائم فریڈم، ہیلپ ادر فریڈم. بٹ آپ کو جو ہے یہ نالج لینا ہے، پہلا سٹیپ ٹریننگ لینی ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پریکٹس آپ نے کرنی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے. تو اس کے بعد سکسیس، آپ آرام سے اس میں سکسیسفل جب ہو سکتے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی کامیاب لوگ موجود ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ وہ اسٹیج پہ موجود ہیں اور بڑے ہی صاف ستھرے اور وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ بس پیدا ہوئے تھے اور سیدھے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ہر کامیابی کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے، اور ہر دردناک کہانی کا اینڈ ایک کامیابی ہوتی ہے. آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو وہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں گرمی، سردی، دھوپ، سایہ، پیاس، بھوک، ہر چیز برداشت کی ہے، سارا کچھ برداشت کر کے وہ یہاں تک پہنچے. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی انٹرنیشنل ٹورز کے دوران، ادھر پاکستان میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے، کوئی بھی کہانی ایسی نہیں تھی کہ آنکھ کھلی اور کامیابی مل گئی. ہر کسی کی کامیابی کے پیچھے ایک دردناک کہانی تھی. کہ ہم ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹور پہ تھے تو وہاں پر ایک خاتون ملی، وہ کار اچیور بنی، لیکن وہ کہتی کہ میں سویپر تھی، میں 6 گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی، پھر مجھے لائف کے اندر یہ اپرچونٹی ملی، چانس ملا، میں نے اس پہ کام شروع کیا بڑی مشکل سے گھنٹہ نکال کے. پھر جب میں نے دیکھا کہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہوں، میں نے ایک گھر سے کام چھوڑا، اس کو ٹائم دیا، پھر میرا کام بہتر ہوا، میں نے دوسرے گھر سے کام چھوڑا، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے سارے کام شروع کر، آج میں کار چیور ہوں. اب اس کے پیچھے وہ کہانی میں نظر نہیں آئے گی کہ اس نے کتنی تکلیف برداشت کی، کتنے دکھ برداشت کیے. لوگ گاؤں سے شہر آئے، شہروں میں آ کے فٹ پاتھوں پہ سوئے، پارکوں پہ سوئے، مانتا کے کھانا کھایا، گزارا کیا، محنت مزدوری کی، کرتے کرتے پھر کسی طریقے سے بزنس میں آیا، بزنس کی دنیا میں پھر ایک نام بنایا، کامیاب ہوئے. اسلام آباد میں ایک انسان ملے جو بزنس کے اندر بہت بڑا نام رکھتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ انہوں نے جب اپنی سٹوری سنائی تو میں حیران رہ گیا. سو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی آسانی سے مل جائے گی تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ایفرٹس آپ کو کرنی پڑیں گی تب کامیابی ملے گی. آپ کو اپنی کامیابی جو ہے اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو ریزسٹینس مطلب آپ کو نہ سننے کو مل رہی ہے، آپ کو آگے سے جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو سننا پڑ رہا ہے، آپ کو پریشر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کامیابی کا حصہ ہوتی ہیں. اسی سے تو آپ پکتے ہیں، مطلب اسی سے تو آپ کی کامیابی پکتی ہے، بنتی ہے. آپ مطلب ایک اگر آپ آئے سسٹم میں شامل ہوئے، 2 لوگوں کو مطلب بلایا، وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن گئے، انہوں نے 2 کو بلایا، کسی نے نہ نہیں کی، کل آپ ڈائریکٹر بن کے اسٹیج پہ کیا شیئر کریں گے؟ اب میں تو آیا تھا جی بس 2 لوگ یہ میں لے کر آیا تھا، آج میں ڈائریکٹر ہوں. واہ واہ، کیا کہانی ہوگی. ارے کہانی یہ ہوگی کہ میں نے ایک دن میں 20 لوگوں کے پاس گیا، میں نے پریزنٹیشن دی، میں نے بات کی، مجھے 20 کے 20 نے نہ کر دیا، مجھے 19 نے نہ کر دیا، میں پھر بھی ڈسہارڈ نہیں ہوا. میں دھوپ میں چل کے گیا، بندے نے مجھے ٹائم دیا، بندہ نہیں آیا، میں نے برداشت کیا. میں نے دن میں رات کو ہر وقت ٹریننگ جہاں بھی ضرورت پڑی میں گیا، لی دی. یہ چیزیں ساری جب اکٹھی ہوں گی نا تو پھر آپ کی سٹوری بنے گی. اگر آج آپ مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ کی سٹوری بن رہی ہے.
انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر آسان وقت بھی جو ہے وہ آئے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم ہماری کامیابی میں سب سے اہم کیا ہے؟ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس پلیٹ فارم پہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، اس پلیٹ فارم کے علاوہ چاہے آپ کہیں بھی موجود ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب سے اہم کیا ہے؟ وٹ از موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم ہے نیور گیو اپ۔ آپ چھوڑ کے مت جائیے، آپ کرتے رہیے۔ مشکلات آ رہی ہیں، اس کام میں ہیں، دوسرے میں جائیں گے اس میں بھی آئیں گی، تیسرے میں جائیں گے اس میں بھی آئیں گی، چوتھے میں جائیں گے اس میں بھی آئیں گی۔ کوئی بھی کام مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جسٹ اے منٹ، جی سوری، نیور گیو اپ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ ایک بزنس کریں گے، دوسرا کریں گے، تیسری جگہ جائیں گے، چوتھی جگہ جائیں گے، جگہ بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی ایک جگہ پر آپ سٹے کریں گے، مسلسل محنت کریں گے، مستقل مزاجی سے کریں گے، تو تب جا کے آپ کو جو ہے وہ سکسیس ملے گی۔ اگر آپ کو کچھ عرصہ تک کامیابی نہیں ملتی تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس انڈسٹری کے اندر ایسی ایسی کہانیاں موجود ہیں، 6 ماہ تک بندے محنت کی، نو رزلٹ، 6 مہینے بعد 1 مہینے میں 6 مہینے سے زیادہ رزلٹ، سال تک بندے محنت کی، نو رزلٹ، سال بعد اگلے 1-2 مہینوں میں پورے سال سے زیادہ رزلٹ۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے کوکا کولا کی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دینے کی جا رہا ہوں۔ آج پر سیکنڈ ان کی سیل اس سے زیادہ ہے، لیکن پہلے پورے سال صرف یہ 25 بوتل بیچ پائے تھے کوکا کولا کی۔ آج پر سیکنڈ سیل اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ چھوڑ جاتے، اگر یہ کوک پھینک دیتے، اگر یہ نہ بناتے رہتے، تو آج یہ پر سیکنڈ اس سے کہیں زیادہ سیل نہ لے رہے ہوتے۔ صرف پاکستان میں پر سیکنڈ سیل سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے نیور گیو اپ۔ آپ اگر چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کھڑے رہے تو آئی بلیو کہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی وقت آپ یہاں پہ انشاءاللہ مینیجر، سینئر مینیجر، ڈائریکٹر بن جائیں گے، کار چیور بن جائیں گے، انٹرنیشنل ٹور چیور بن جائیں گے کسی نہ کسی وقت۔ لیکن چھوڑ کے چلے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائی، پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اس لیے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ نیور گیو اپ، لگے رہو یار۔ باقی معاملات کون سا یہاں پر کوئی آپ کا باس ہے جس نے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ گھر کے کام چھوڑ دو، باقی بزنس چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، سارا اس پہ آ دو؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، جسٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو بھی دے دو۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ آپ کو ٹرائم فریڈم بھی دے گا، فائنینشیل فریڈم بھی دے گا، دوسروں کی مدد کرنے کا فریڈم بھی دے گا، دنیا گھومنے کا فریڈم بھی دے گا، اور کیا چاہیے؟ جی اب تھوڑی سی ہم باتیں کرتے ہیں کہ وائی گرین لیف بزنس۔ یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ہم جسٹ اس کو ریمائنڈر آپ کو دینا ہے۔ اس بزنس میں آپ اس لیے موجود ہیں اور اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ جو ہیں وہ FMCG پروڈکٹس ہیں، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ، جن کی پاکستان میں 12 سے 20 ارب روپے کی ڈیلی سیلز ہے۔ اچھا، یہ آرگینک سورس سے بنائی جاتی ہیں۔ آج پوری دنیا ڈالڈا گھی سے دیسی گھی کی طرف آ رہی ہے، آرگینک چیزوں کی طرف آ رہی ہے، ہر بندہ آرگینک چیزیں ڈھونڈتا ہے، تو ہماری تو ساری پروڈکٹ ہی آرگینک سورس سے بنائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی پرائز ریزنیبل ہے، جس کی وجہ سے ہر بندے کی پہنچ میں ہے۔ پھر پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ ہے، تو جہاں ڈیلی سمجھ 20 ارب روپے کا مال بکتا ہے۔ پھر ہر شخص کی یہ ضرورت ہے، کوئی لگژریز نہیں ہے کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، کووڈ ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، یہ چیزیں لوگوں نے لینی ہے۔ پھر پاور آف ای کامرس، ہم چونکہ ای کامرس کر رہے ہیں تو ای کامرس کووڈ کے بعد سب سے بڑا بزنس ٹرینڈ بن گیا دنیا کے اندر۔ پھر پاور آف ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ، چونکہ ہم آپ ریفر کرتے ہیں لوگوں کو اور اس سے بھی آپ کا گروپ بنتا ہے، اس سے بھی آپ کی انکم اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی سمجھنے کا پاور ہے۔ اور جو ہماری ٹریننگز اور ایونٹس ہوتی ہیں، اس سے یہ بزنس نہ نہیں کرنا آتا تو بھی آپ سیکھ جاتے ہیں اور آپ اس میں آسانی کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب پروموٹ ہوتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ 3 بیسک سٹیپ ہیں اس میں کامیابی کے لیے۔ بائی اینڈ یوز، آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پروڈکٹ آپ کو ملتی ہیں، آپ وہ یوز کریں، بجائے اس کے گھر میں بڑی بڑی ایکسپائر کریں یا دوسرے کو بیچ دیں، آپ وہ یوز کریں۔ دوسرا، شیئر اینڈ بلڈ ٹیم، جب آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ٹیم بنتی ہے۔ اور تیسرا، ڈپلیکیٹ اینڈ گیٹ سکسیس، آپ جو لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں، سیم انہیں کہیں ڈپلیکیٹ کریں اور کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں۔
آپ ایک سوال ہے کہ اب آپ کو نالج لینا ہے کمپنی کے بارے میں. جو گرین لیف کا گرین لیف گلوبل چینل ہے, گرین لیف پاکستان یوٹیوب چینل ہے, وہاں جا کے ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی, انگلش میں بھی اردو میں بھی. تو آپ کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں, نہیں جانتے تو آپ ٹریننگ لیں. آپ مارکیٹنگ پلان کے بارے میں جانتے ہیں, نہیں جانتے تو ٹریننگ لیں. آپ پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں جانتے تو ٹریننگ لیں. آپ ای کامرس کے بارے میں جانتے ہیں تو ٹھیک, نہیں جانتے تو اس کی ٹریننگ لیں. پاکستان میں کمپنی 26 اپریل 2020 کو رجسٹرڈ ہو چکی ہے, SCCP کا سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے ہے. اور جو ہمارا بزنس پلان ہے اس کے اندر بہت ہی یونیک مارکیٹنگ پلان ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو مارکیٹنگ پلان کی ٹریننگ دیں گے. ای کامرس صدی کا سب سے بڑا فاسٹنگ گروتھ بزنس ٹرینڈ ہے. اس میں آپ شامل ہو کے سمجھیں کہ بہت بڑی انڈسٹری کا آپ حصہ بن گئے ہیں. اور اب آپ کا فائنل ڈیسیژن کیا ہے ٹریننگ کے بعد؟ I try my level best. میرے اور آپ کے بس میں بس یہ ہے, I try my level best. میں نے اپنے لیول پہ بیسٹ ٹرائی کی, لوگوں نے کہا چھوڑ دے, نہیں ہو سکتا, میں نے جاری رکھا. آپ کو بھی کہہ رہے ہوں گے, آپ کا فیصلہ آپ کا ہے, بٹ میرا یہ مشورہ ہے کہ I try my level best. یہ بات کبھی نہ بھولیے گا. اس ماں کو ہی دیکھ لے, 2 بچوں کو بھی ساتھ رکھ کے اپنی جاب کر رہی ہے. یار ہم تو اس سے اچھی حالت میں ہیں.